احادیث مبارکہ میں ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یوں میرے ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کے آپ ایک جگہ سے گزر رہے تھے ہم، تو رستے میں ایک آدمی کو دیکھا بہت تنگ دست، پریشان، لاچار، جیسے کہ زندگی سے تنگ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، بھوک، افلاس، غربت اور تنگ دستی، کپڑے اچھے نہیں، پھٹے پرانے کپڑے، ان حالتوں کا شکار ایک شخص بیٹھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے حال پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا روٹھ گئی ہے، پیسے نہیں ہیں، حالت یہ ہے کہ بیماریاں ہیں، علاج کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں چند ایسے کلمات نہ بتاؤں کہ جن کو اگر تم پڑھو گے تو اللہ پاک ان کلمات کی بدولت تمہاری غربت کو دور فرما دیں گے۔ اگر تم ان کثرت سے ان کا ورد کرو گے، اللہ کریم ان کی وجہ سے تمہاری تنگیوں کو دور فرما دیں گے، تمہیں رزق کی وسعتیں عطا فرمائیں گے، تمہارے اہل و عیال میں برکتیں نصیب فرمائیں گے۔ میں تمہیں چند کلمات بتاتا ہوں، تم اس کو پڑھا کرو، اللہ کو یاد کیا کرو، اللہ کا ذکر ہے کرو گے تو دیکھنا اللہ کریم احکم الحاکمین تمہیں بہت کچھ عطا فرمائیں گے ان کی بدولت۔ کہ ابو ہریرہ نے فرماتے میں بھی ساتھ تھا، تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، آپ مجھے بتائیے، میں ان کلمات کو پڑھوں گا اور اللہ کریم ان کی برکت سے بہت ساری جو میری مشکلات ہیں وہ ختم فرما دیں گے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پریشان حال شخص سے کہا کہ تم ان کلمات کا، ان اوراد کا، ان ذکروں کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتے رہنا۔ وہ جملے یہ سکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھا کرو توکلت علی الحی الذی لا یموت، الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ دوبارہ سن لیں، توکلت علی الحی الذی لا یموت، الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو کثرت کے ساتھ پڑھا کرو، دینا تنگ دستیاں بھی دور ہو جائیں گی، بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی، پریشانیاں بھی ساری ختم ہو جائیں گی، اور اللہ کے اس ذکر کی برکت سے، ان الفاظ کی برکت سے دنیا بہت ساری خوشحال تمہارے لیے ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر گئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اب میں بھی ساتھ تھا، میں چلا گیا۔ کہتے ہیں کچھ ہی عرصے کے بعد پھر اسی طرح ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں میرا ہاتھ تھا، میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دونوں کا گزر ہوا اسی شخص پر، وہ جو پریشان حال شخص تھا اسی شخص پر گزر ہوا، تو دیکھا بڑا خوش ہے، بڑا شادماں ہے اور بڑا مسرور ہے، اچھا کھایا پیا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہاں بھائی بتاؤ کیا حال ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو کلمات سکھائے تھے میں نے ان کا ورد کیا ہے، میں نے کثرت کے ساتھ ان کو پڑھا ہے، اللہ کریم نے ان کلمات کی بدولت میری غربت کو ختم فرما دی، اللہ نے ان کلمات کی بدولت میری بیماریوں کو ختم فرما دیا، اللہ نے ان کلمات کی بدولت میری دنیا اچھی فرما دی، تنگ دستیاں ختم ہوگی، پریشانیاں ساری ختم ہوگی۔ اب میں بہت خوش ہوں کیونکہ آپ نے جو مجھے کلمات سکھائے تھے الحمدللہ میں ان کا کثرت سے ورد کرتا رہا، آج الحمدللہ میں بہت خوش ہوں۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ احادیث مبارکہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اعمال کچھ بتائے ہیں، اگر ہم مسنون زندگی ذکر اللہ کی کثرت کریں گے اور دین پر کاربند رہتے ہوئے ان باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز بہت ساری وسعتیں ہوں گی۔ اور یاد رکھیے جب آپ دین کے ساتھ کھڑے ہوں گے، آپ اللہ کے ذکر کے ساتھ ہوں گے، آپ اللہ کی یاد میں ہوں گے، تو دنیا کی کوئی بھی چیز آپ کو پریشان نہیں کرے گی، کبھی آپ زندگی میں پریشانی میں نہیں آئیں گے۔ جیسا کہ مشہور ہے نا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برگزیدہ صحابی رسول ہیں، قرآن کریم کی بہت فقاہت اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی، بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں۔ جب وصال کا وقت ہونے لگا تو کسی نے کہا کہ ابن مسعود تم دنیا سے جا رہے ہو، بتاؤ تو صحیح کہ کیا تم نے ان کو کچھ دیا ہے، ان کے لیے وراثت کا کوئی مال چھوڑا ہے، کیا بنے گا، یہ بچی ہیں ساری، ان کا کون پریشان ہے؟ جیسا کہ ہم دنیا میں پریشان ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے بچوں کا کیا بنے گا، ہماری آل اولاد کا کیا بنے گا، اور پیچھے ہمارے بعد ہماری زمینوں کا کیا بنے گا، کیا ہوگا، کیا پریشانیاں شکار۔ لیکن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ دنیا سے جا رہے ہیں بڑے مطمئن ہیں۔ کسی نے پوچھا آپ دنیا سے جا رہے ہو بڑے مطمئن ہو، بچیاں ہی بچیاں، پیچھے ان کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟
تو بڑے جلال سے جملہ فرمایا کہ میں نے ان کو سورہ واقعہ سکھا دی ہے اور میں نے ان کو تاکید کیا کہ ہر رات میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں، کیونکہ جب یہ سورہ واقعہ کی تعلیم، جو سورہ واقعہ کی تلاوت کیا کریں گی، اللہ حکم الحاکمین کبھی بھی ان پر رزق کی تنگی نہیں لائیں گے، کبھی بھی رزق کی وجہ سے، مال کی وجہ سے پریشان نہیں ہوگی۔ سورہ واقعہ پڑھتی رہیں گی، کثرت کے ساتھ سورہ واقعہ کی تلاوت کرتے رہیں گے، اللہ حکم الحاکمین اس کی بدولت انہیں رزق عطا فرماتے رہیں گے۔ تو اس لیے یہ مخصوص اور پکے اذکار ہیں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، اللہ تعالیٰ نے کچھ بتائے ہیں، کچھ قرآن کریم کی آیات مبارکہ ہیں، کچھ قرآن کی خاص صورتیں ہیں، مخصوص صورتیں ہیں، کچھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود بتائے ہوئے اوراد ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری دنیا کی پریشانی ختم ہونے کے لیے، ختم کرنے کے لیے کافی۔ آپ دنیا میں جب کبھی پریشان ہیں، آپ کو پریشانی ہے تو پڑھیے نا، حضرت یونس علیہ السلام جب پریشانی میں تھے، مچھلی کے پیٹ میں تھے، اندھیروں میں تھے، کسی چیز کوئی ان کی پکار نہیں سن سکتی تھی، ماں باپ، ایسا اندھیرا جہاں پر دنیا کی کوئی طاقت ان کی پکار نہیں سن سکتی، لیکن وہ اس جملے سے پکارتے رہے اللہ تعالیٰ کو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، ہم نے انہیں باقاعدہ ان کی دعا بھی قبول کی اور انہیں غم سے نجات بھی دی۔ کتنے خوبصورت اوراد ہیں، کتنے خوبصورت ذکر کہ جن کی وجہ سے اللہ حکم الحاکمین کی مدد بھی آئی، وسعتوں میں بھی آئے، اور الحمدللہ اللہ حکم الحاکمین نے ان کی مدد بھی فرمائی، اور ان اوراد کی بدولت، اللہ کے ذکر کی بدولت الحمدللہ وہ ان چیزوں سے نکلے۔ تو اس لیے یہ زندگی میں یہ ذکر اور ان چیزوں کو ضرور اپنے زندگی میں شامل رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ تو فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، بھلا بتاؤ تو صحیح کہ کون سی ذات ہے جو ایک پریشان حال کی پریشانی کو سنتی ہے۔ ایک پریشان ایک آدمی ہے، مضطر ہے، مضطر اسے کہتے ہیں کہ پکار جس کی کوئی سنے، مجبور ہو گیا، وہ اللہ کو پکارنے کے لیے مجبور ہو گیا، کوئی اس کی پکار نہیں سن سکتا، صرف اور صرف اللہ کو پکارتا ہے، اور دنیا کے تمام اسباب، تمام مدد سے وہ عاجز آ گئے، صرف اور صرف ایک اللہ کو پکار ہے۔ اللہ فرماتے جو اس طرح مضطر بن کر جو مجھے پکارے گا، تو بتاؤ اللہ کے علاوہ کون ہے جو اس کی پکار کو سنے؟ مطلب بتایا کہ میں صرف میں ہی پکار سنتا ہوں، میں یجیب المضطر اذا دعاہ، جب پکارے گا میں ہی سنوں گا، ویکشف السوء، اور اس پہ جو پریشانی ہے، جو مشکلات، جو آسودہ حالی ہے، رزق کی تنگی ہے، پریشانی ہے، مشکلات ہے، بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، دشمن کا خوف ہے، عدالتوں میں کیس ہے، آپ کو کسی مدد کی کوئی امید نہیں، خالص ذکر کے ساتھ اللہ کو پکاریے، ویکشف السوء، اللہ تمام مشکلات کو، پریشانیوں کو ختم فرمائیں گے۔ آگے فرمایا وجعلکم خلفاء الارض، تمہیں زمین میں اپنا خلیفہ اور نائب، پھر عزتوں کی زندگی عطا فرمائیں گے، پریشانیاں تو ختم ہوں گی، پھر عزتوں کی زندگیاں تمہیں نصیب فرمائیں گے۔ الہم اللہ، پھر آگے کہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسا ہے، کہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسا رحیم اور کریم ہے؟ نہیں ہے، کوئی بھی نہیں۔ تو اس لیے یہ ذکر ہے مخصوص، آج جو ایسے میں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھا کرو توکلت علی الحی الذی لا یموت الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اور صحابی رسول فرماتے ہیں میں نے پڑھا، اللہ حکم الحاکمین نے ساری تنگیاں ختم فرما دی، وسعتیں فرما دی، اور پھر باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اس دعا کا یہ مجھے فائدہ ہو، ضرور اپنی زندگی میں ان مخصوص دعاؤں کو شامل کیجیے۔ اللہ حکم الحاکمین ہم سب کو عزت نصیب فرمائے۔